ہیلو، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جس نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ میں آپ کے لیے لائی ہوں بختاور کی دوسری کیس، جس میں اس کی ماں کھو جاتی ہے اور اسے ایک اجنبی ملتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، کیونکہ بختاور کی ماں کھو جانے کے بعد وہ رو رہی ہوتی ہے اور اجنبی اس کی اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ میں تمہاری ماں کو جانتا ہوں اور وہ میری دکان میں بیٹھی ہے۔ بختاور یقین کر لیتی ہے۔ تھوڑی ہی دور جانے کے بعد اچانک اسے یاد آتا ہے کہ میری ماں بس سٹاپ پر کھڑی تھی اور اسے شک ہو جاتا ہے کہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے۔ بختاور اسے دھکا دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہاں آ جاتی ہے جہاں اس کی ماں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ اگلی ہی صبح گاؤں کا ایک آدمی ان کے گھر جاتا ہے۔ گاؤں کے گھر پر تالا دیکھ کر وہ اس کے ماموں کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے۔ اس کا ماموں پریشان ہو جاتا ہے۔ ادھر بختاور اور اس کی ماں صحیح سلامت اپنی خالہ زاد رشتہ داروں کے گھر پہنچ جاتے ہیں اور اس کی خالہ پوچھتی ہے کہ کتنے دنوں کے لیے آئے ہو، جس پر بختاور بتاتی ہے کہ ہم ہمیشہ آپ کے پاس رہنے کے لیے آئے ہیں۔ بختاور ان کو یہ بھی کہتی ہے کہ میں یہاں نوکری کروں گی اور پڑھوں گی بھی، جس پر سکینہ کہتی ہے کہ یہ سب کہنا آسان ہے اور سکینہ کا شوہر اسے ٹوک دیتا ہے۔ بختاور اس کی ماں کو منہ ہاتھ دھونے کو کہتا ہے۔ ادھر اس کے ماموں اور مومانی ہر طرف لوگوں کو فون کر کے ان کے بارے میں پتہ لگوانے کا کہتے ہیں اور اس کی مومانی بختاور کے خلاف بولتی ہے اور اس کا ماموں اسے چپ ہونے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سوچنے دو کہ اب کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ لالچ کر رہے تھے اور اپنے بیٹے کا رشتہ اس کو دے رہے تھے کیونکہ وہ ایک اپاہج لڑکا تھا۔ ادھر بختاور کی خالہ کہتی ہے کہ یہاں رہنا آسان نہیں ہے، یہاں ہر قدم پر کانٹے ہیں، یہاں بہت مشکلیں آئیں گی، جس پر بختاور جو ابھی ان سب مشکلات کو نہیں سمجھتی وہ کہتی ہے کہ میں ساری کشتیاں جلا کر آئی ہوں، میں واپس نہیں جا سکتی، میں ان سب کا مقابلہ کر لوں گی، اور انہیں ہر طرح سے حوصلہ دیتی ہے۔ ادھر بختاور جاب کے لیے جاتی ہے۔ اسے ہر جگہ سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے جاب نہیں ملتی لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی۔ ادھر گھر آ کر وہ اپنی خالہ سے یہی کہتی ہے کہ آپ سچ کہہ رہی تھی، نوکری حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے، جس پر وہ اپنی خالہ سے پوچھتی ہے کہ آپ کس سیکٹر میں جاب کرتی ہیں۔ وہ ایک فیکٹری میں کام کرتی ہیں۔ اگلے ہی دن وہ فیکٹری میں اس کو لے آتی ہے۔ وہاں پر سلائی کڑھائی دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتی ہے، جس پر اس کی خالہ کہتی ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، اور مینیجر کے آنے پر اس کو وہاں جاب مل جاتی ہے۔ لیکن گھر آ کر وہ اپنی خالہ سے گلہ کرتی ہے کہ 12 گھنٹے کام کرنے کا صرف 700 روپیہ ملتا ہے، یہ بہت کم ہے، جس پر وہ نوکری کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ تو اس کی خالہ کہتی ہے کہ شروع میں اتنا ہی ملتا ہے، آہستہ آہستہ تمہیں یہ اور پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے، لیکن وہ منع کر دیتی ہے، جس پر اس کے خالو کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک نوکری ہے لیکن اس میں محنت بہت زیادہ ہے، لیکن رقم بھی بہت زیادہ ہے، جس پر بختاور پوچھتی ہے کہ کام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کنڈکٹری کا کام ہے، کیا تم کر لو گی؟ وہ مان جاتی ہے۔ اگلے دن وہ ٹائم پر وہاں چلی جاتی ہے اور اسے کام وہاں 20,000 کی نوکری مل جاتی ہے۔ وہاں اس کی پروین نامی ایک لڑکی سے ملاقات ہوتی ہے۔ بختاور پروین سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ تمہیں اس مینیجر کی بات کا غصہ نہیں آتا، کیونکہ پروین سے مینیجر کافی فرینک اور اسے اپنی محبت کا جھانسا دیتا ہے، جس پر پروین اس کی بات نہیں سنتی۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے اب ان چیزوں کی عادت ہو گئی ہے، تمہیں بھی ان چیزوں کی عادت ہو جائے گی۔ وہ حسب معمول اپنی ڈیوٹی کو بخوبی انجام دیتی ہے، اور جب اس کا 1 ہفتہ گزر جاتا ہے تو وہ اپنے مینیجر سے درخواست کرتی ہے کہ مجھے تنخواہ کے کچھ پیسے چاہیے، جس پر وہ اسے پیسے دے دیتا ہے۔ وہ ان پیسوں سے کچھ سامان خریدنے بازار جاتی ہے۔ ادھر بختاور جب گھر آتی ہے تو خالہ سکینہ
جو اس کی منہ بولی خالہ سکینہ بنی ہوتی ہے، وہ اس کو اپنے خلاف بولتا دے کر کچھ پیسے خالہ سکینہ کو کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ اگلی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اس کی رات کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس سے پانی مانگتی ہیں کہ اچانک پانی اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ وہ آدمی اس سے اتنی بدتمیزی کرتا ہے کہ وہ اسے تھپڑ مار دیتی ہے، اور جس پر وہ طیش میں آ کر اسے باتیں سناتا ہے۔ جب وہ گھر آتی ہے تو گم سم بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی ماں جب اسے وجہ پوچھتی ہے تو بختاور ٹال دیتی ہے۔ اگلی صبح پروین کو بتاتی ہے کہ وہ جاب چھوڑنا چاہتی ہے، لیکن بختاور اس کو حوصلہ دیتی ہے کہ یہ روز کا معمول ہے، اور پروین اور بختاور آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ رات کو مینیجر پروین کا راستہ روک لیتا ہے، اور پروین اور مینیجر کے درمیان تلخ کلامی ہوتی ہے، کیونکہ مینیجر پروین سے شادی کرنا چاہتا ہے اور پروین انکار کر دیتی ہے۔ اور جب ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوتی ہے تو مینیجر غصے میں پروین کو گولی مار دیتا ہے۔ یہ سب بختاور دیکھ لیتی ہے اور وہ ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ گھر آ کر وہ دروازے کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ اگلی صبح نیوز چینل پر پروین کی نیوز چل رہی ہوتی ہے، جس پر اس کے خالے اس کو بد کردار کہتے ہیں، اور بختاور اس کو کہتی ہے کہ وہ بہت معصوم تھی، اور اس کے خالو کہتے ہیں کہ تم اس کہانی کا پتہ لگوانے جاب کے لیے جاؤ گے، جس پر وہ کہتی ہے کہ میں جاب چھوڑ چکی ہوں۔ جب وہ جاب چھوڑنے کا کہتی ہے تو اس کی جو منہ بلی خالہ ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ یہ راتوں رات منسٹر لگنا چاہتی ہے۔ جب اس کے خالو کہتے ہیں کہ حوصلہ کرو، ہم اس کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، ان سے کچھ وصولی کر کے پھر اس کو چھوڑیں گے، یہ ساری باتیں وہ سن لیتی ہے کیونکہ ان کے ارادے غلط ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے اس کی ماں اور بیٹی نکل آتی ہے اور کسی قدوس چچا کے گھر کرائے پر گھر لے لیتے ہیں۔ پہلے کرایہ دار ان کو مرد ساتھ ہونے کی وجہ سے کرایہ دار نہیں رکھتے، لیکن بختاور جھوٹ بول دیتی ہے کہ ہمارا بھائی بھی ہے، جس پر وہ کرایہ دار مان جاتے ہیں۔ ادھر بختاور خود کو چھپا کر کچھ سامان لینے باہر جاتی ہے، جس پر آوارہ لڑکے اس پر باتیں کسنے لگتے ہیں۔ مکان مالک کی بیوی ان کے گھر کچھ دینے آتی ہے اور بختاور کے گھر نہ ہونے کی وجہ پوچھتی ہے، جس پر وہ اچانک گھر آ جاتی ہے۔ بختاور باہر کی صورتحال دیکھ کر جب گھر آتی ہے تو اپنے بال کاٹ لیتی ہے اور اپنا گیٹ اپ تبدیل کر لیتی ہے، جس پر اس کی ماں دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ میں ایسے ہی آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ میرا مزید چینل دیکھنے کے لیے اور مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے میرا چینل دیکھتے رہیے۔ شکریہ۔